سب کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی جو کل کی ڈیولپمنٹ تھی یا کل کی میل ملاقاتیں تھیں یا کل کے جو اعلامیے تھے اور آج جو ہلچل مچی ہے، آپ آج موجود بھی شہر اقتدار کے اندر ہیں، کیا وہاں کی ہاؤ ناؤ آپ نے لی ہے یا اس ہوا کے اندر کتنی خنکی ہے یا کتنی گرمائش دکھائی دے رہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ دیکھیں یاسر، میں اس وقت شہر اقتدار میں ہی ہوں اور شہر اقتدار میں بہت سے لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ شہر اقتدار کے ان جگہوں پہ بھی میں گیا ہوں جہاں پر فیصلے ہوتے ہیں یا جہاں پر فیصلے کرنے والے اپنی بیٹھکیں سجاتے ہیں۔ بہت سے لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ خاص کر آج جو چیز دیکھنے میں آئی وہ سب سے زیادہ بے چینی اس وقت جو پائی جا رہی ہے وہ حکومتی ارکان میں پائی جا رہی ہے۔ بہت سے حکومتی ارکان جو ہے انہوں نے مجھے خود یہ بات کہی ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہماری حکومت کیا وقت نکالے گی یا نہیں، کیا ہماری حکومت کو ٹائم پورا ملے گا یا نہیں، کیا ہماری حکومت جو ہے وہ آگے جا کے سروائیو کر سکے گی یا نہیں۔ یہ الفاظ تھے ان حکومتی ذمہ داران کے جو اسلام آباد کے ان حلقوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں کہ جن حلقوں میں بہت سے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو معاملہ تو مجھے تو اسلام آباد کے اندر جو ان کی نظر آ رہی ہے، مجھے اسلام آباد کے اندر جو چیز نظر آ رہی ہے، مجھے اسلام آباد کے اندر جو اس وقت چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ اتنی بے چینی ہے کہ جس کی انتہا کوئی نہیں۔ اچھا، وہ بے چینی وہاں میں نہیں ہے، وہ بے چینی حکمرانوں میں، وہ بے چینی سیاستدانوں میں ہے۔ وہ بڑی تیزی سے اس بے چینی کو جو ہے وہ تیز کیا جا رہا ہے۔ جس طرح آپ نے دیکھا کہ جنید اکبر کے ایک بیان نے، ایک ٹی وی ٹاک شو میں جنید اکبر کے اس بیان نے کہ ہمارے رابطے ہیں، رابطے تھے، رابطے جاری ہیں اور ہم سے ٹائم مانگا جا رہا ہے 2 سال کا۔ اس پہ بھی میں نے کچھ لوگوں سے پوچھا کہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 2 سال کا ٹائم مانگا جا رہا ہے کہ 2 سال ان کو حکومت کرنے دیں، 2 سال بعد مڈ ٹرم الیکشن کرا دیے جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا بھائی اگر ہمیں 2 سال بھی یہ دیتے ہیں تو ہماری سیاست تو ختم ہو گئی، ہماری سیاست کے بعد تو رائے کچھ نہیں۔ 1 سال ہمارا گزر گیا، دوسرا سال جو ہے وہ تو ویسے ہی جو گزرتے ٹائم نہیں لگتا، اور دوسرے سال میں ابھی بجٹ بھی آنا ہے اور بہت سی چیزیں آنی ہیں، آئی ایم ایف کی شرائط بڑی کڑی آنی ہے، اور ایسے معاملے میں ہماری سیاست تو بالکل ختم ہو جائے گی۔ ہمیں تو ہمارے لیڈروں نے یہ لفظ انہوں نے ادا کیا کہ ہمیں تو ہمارے لیڈروں نے یہ بات کہی ہے کہ ہم 10 سال تک حکومت میں رہیں گے، اگلے 5 سال بھی ہمارے ہوں گے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر ہماری سیاست بچتی ہے، لیکن ایسا ہوتا ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو اس وقت شہر اقتدار کے اندر جو لوگ موجود ہیں وہ باتیں کر رہے ہیں۔ اب اس سارے سینیریو میں، اس سارے معاملات میں دیکھا جائے تو کچھ ہونے والا ہے۔ آپ اس بات کو ذہن نشین کی رکھیے گا کہ کچھ ہونے والا ہے۔ آپ کو آئندہ آنے والے چند دنوں میں بہت سے بیانات تبدیل ہوتے نظر آئیں گے، بہت سے بیاناتوں میں آپ کو تلخی نظر آئے گی، بہت سی چیزوں میں آپ کو وہ سب کچھ نظر آئے گا جس کے متعلق آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ تو ہونے جا رہا ہے۔ شہر اقتدار کی جو صورتحال ہے وہ صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر ہر 2 گھنٹے بعد کوئی نہ کوئی، چاہے حکومت کا ہو چاہے اپوزیشن کا ہو، کوئی نہ کوئی میٹنگ کرتا رہتا ہے۔ اب چونکہ یہاں پر ایک غیر ملکی مہمان آ رہے ہیں، ترکیہ کے صدر آ رہے ہیں، تو اس حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ اس مہمان کے آنے کے اور اس کے جانے کے بعد کچھ ہونے والا ہے۔ اب وہ کیا ہونے والا ہے؟ کیا وہ حکومت کے حق میں ہوتا ہے یا حکومت کی مخالفت میں؟ اگر وہ حکومت کے حق میں ہو رہا ہے تو پھر حکومتی ارکان اسمبلی میں بے چینی کیوں ہے؟ اور اگر وہ حکومت کے مخالف ہو رہا ہے تو پھر ان کی بے چینی بالکل بجا ہے۔ یہ اثر صورتحال ہے شہر اقتدار کی اس وقت۔ اچھا رانا صاحب، یہ بتائیے، محمود خان اچکزئی صاحب کے گھر کے اوپر جو عشائیے کی دعوت دی گئی جس میں اپوزیشن رہنما بشمول سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، مصطفیٰ نواز صاحب اور دیگر جو افراد ہیں، مولانا بھی وہاں پر موجود ہیں، تو یہ کیا پچھلی ملاقات جو اسد کیسر صاحب کی رہائش گاہ پہ ہوئی اسی کا تسلسل ہے؟ مرز وجود میں یہ گرینڈ اپوزیشن الائنس آنے والا ہے، اسی کی تگ و دو کی جا رہی؟ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ہم نے کل بھی یہ بات ڈسکس کی تھی، آج بھی میں یہ بات ڈسکس کر رہا ہوں کہ آنے والا نہیں سمجھے آ چکا ہے۔ اور جب بھی ایسے اتحاد بنتے ہیں وہ ایسے اتحاد جو ہے وہ کسی نہ کسی کی رخصتی کا سبب بنتے ہیں۔ ایسے اتحاد اگر نہ بننے ہوں تو پھر ایسی دعوتیں نہیں ہوتی، پھر ایسی ملاقاتیں نہیں ہوتی۔ آپ اندازہ لگائیں، محمود خان اچکزئی
اس حکومت کے متعلق کیا کہہ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. شاہدہ خان عباسی اس حکومت کے متعلق کیا کہتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے. مولانا صاحب کا 2 دن پہلے کا بیان آپ کے سامنے ہے. اب بہت سی چیزیں جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ چلتی جا رہی ہیں. آج بھی آپ نے بلوچستان کے اندر سے بھی باتیں سنی ہیں, آپ نے بلوچستان کے سیاسی رہنماؤں کی باتیں بھی سنی ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آنے والے دن یہ جو بے چینی میں دیکھ رہا ہوں نا لوگوں میں, سیاسی لوگوں میں, یہ بے چینی اسی طرف اشارہ کر رہی ہے. اب آپ ایک دعوت میں اکٹھے ہو جائیں گے, 2 دعوتوں میں اکٹھے ہو جائیں گے, 3 دعوتوں میں اکٹھے ہو جائیں گے, 4 دعوتوں میں اکٹھے ہو جائیں گے, لیکن اب جب تمام اپوزیشن ہر دوسرے دن اکٹھی ہونی شروع ہو جائے تو کیا اس نے بیٹھ کے انہوں نے یہ تو نہیں کہنا کہ یہ کھانا کیسا پکا, انہوں نے بیٹھ کے یہ تو نہیں کہنا یہاں پر جناب یہ سیلڈ بڑا اچھا ہے, یہ سویٹ ڈش بڑی اچھی ہے. وہاں پر سیاسی بات ہی ہوگی کیونکہ وہ سیاسی لوگ ہیں, انہوں نے سیاست پر ہی بات کرنی ہے. اور قدرتاً تو وہ سارے لوگ ہیں جو اس موجودہ حکومت کے کسی نہ کسی طریقے سے ڈسے ہوئے ہیں, جو اس موجودہ حکومت کے ہاتھوں کسی نہ کسی طریقے سے خراب ہوئے ہیں, جو اس موجودہ حکومت کو کسی نہ کسی طریقے سے جعلی حکومت کا نام دیتے ہیں. آپ نے سب کے بیانات نکال کے دیکھ لیں, سب کے سب جو ہیں وہ باقاعدہ یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں, سب کے سب جو ہیں وہ باقاعدہ ان الفاظ کو یوز کرتے ہیں. اور ان کے یہ, اور جب یہ سارے مست, ہم ایسے لفظ دوں گا, سیاسی مست جب یہ اکٹھے ہو گئے تو پھر یہ ایک ایسا مست ماحول بنائیں گے کہ شاید اس میں لوگوں کے پاس بچنے کا راستہ نہ رہے. لوگ یعنی سیاست دانوں کے پاس جو اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہیں, جو اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں, جن کے پاس اقتدار کا وہ سارا کچھ ہے. رانا صاحب, جو IMF کا وفد پاکستان میں آیا ہوا ہے, ایک تو اس کی میل ملاقاتیں, اس کے حوالے سے کیا اطلاعات ہیں, اور دوسرا یہ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ بانی پاکستان تحریک انصاف نے عمر ایوب صاحب کو یہ کہا ہے کہ ڈوسیئر پیش کریں IMF کی ٹیم کو, اور انہیں بتائیں کہ پچھلے 2 سال میں یہاں پہ گورننس کے نام کے اوپر کیا ہوا ہے. 400 صفحات پہ مشتمل سننے میں آ رہا ہے کہ ڈوسیئر پیش کیا جائے گا. اب اس پہ پھر ایک لیبل لگے گا پاکستان تحریک انصاف پہ, تو یہ اقدام کتنا حق میں جائے گا اور کتنا مخالف جائے گا؟ اچھا, میں آپ کو یہ وقت سے پہلے بتا دوں, یہ سارا کچھ جو ہے, جو آج کی ایک میٹنگ ہے, جو دیگر معاملات ہیں, ان سارے معاملات کے بعد یہ چیزیں سامنے آئیں گی. میں آپ کو بڑا کلیئر کر دوں, اس میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ کیا واقعی یہ سب کچھ کیا جائے گا. اس میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا جائے گا کیا واقعی یہ سارا کچھ ہوگا. اسی میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ کیا یہ ہم نے بغیر مشاورت کے یا بغیر کسی چیز کے پیش کرنا ہے یا کسی اور طریقے سے پیش کرنا ہے. لیکن ایک چیز تو ہے, دیکھیں اپوزیشن میں سمجھتا ہوں کہ نہیں پیش کرنا چاہیے. اس لیے نہیں پیش کرنا چاہیے کہ IMF جو ہے وہ ہمارا ایک پاکستان کو اگر قرض دے رہا ہے تو ہمیں سب سے پہلے پاکستان کو عزیز رکھنا ہے, ہمیں سب سے پہلے پاکستان کی بات کرنی ہے, ہمیں سب سے پہلے پاکستان کو دیکھنا ہے, اس کے بعد کسی اور طرف دیکھنا ہے. الزام لگیں گے, بالکل لگیں گے, کھل کے الزام لگیں گے, سخت ترین الزامات لگیں گے اور چیخو پکار پڑے گی, یہ سارا کچھ ہوگا. لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود بھی دیکھیں یہ سیاست ہے, اور یہ اتنی ظالم سیاست ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے, آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس میں کس وقت کیا, کس کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے. لیکن ایک چیز تو فائنل ہے جو ہونے جا رہی ہے یا جو ہوگی یا جسے ہوتے نظر آ رہی ہے, وہ ایک تبدیلی ہے. وہ تبدیلی اپوزیشن میں آتی ہے, وہ تبدیلی حکومت میں آتی ہے, یا وہ تبدیلی کسی اور جگہ آتی ہے. تبدیلی آنے والی ہے, اور اس تبدیلی کو ہر صورت میں آنا ہے, اور اس تبدیلی کو روکنا اب ممکن نہیں ہے.